नाज़रीन धोखा मत खाइएगा, ये भारतीय स्टार ऐश्वर्या राय नहीं है, बल्कि ये मेरे साथ जो बैठी हुई हैं ये कमल चीमा है, जो एक पाकिस्तान का बेहतरीन अदारा चला रही हैं। इस इदारे का नाम है माई इम्पैक्ट मीटर, जो हमारा चैरिटी का सेक्टर है उसको डिजिटलाइज कर रहा है। आर यू मैरिड और यू आर सिंगल? एक तो चेहरे से मैं फेमस होना नहीं चाहती, तो मुझे तो हर बंदे के अंदर जो है वो हुस्न नजर आता है। हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी एनजीओज आ गई हैं, खिदमत है, सहारा ट्रस्ट, मिलियन स्माइल फाउंडेशन है और बहुत सारी एनजीओज हैं। मैं इन लोगों से मिलती हूँ, मुझे अपना आप इतना छोटा लगता है। हमारी ऐप ऑलरेडी पूरी दुनिया में अवेलेबल है, खुद अर्न करना शुरू कर दे, उसका पूरा खानदान गुर्बत से बाहर आ जाता है। हम भी करप्शन नहीं कर सकते क्योंकि सारा मनी नजर आ रहा है। किसी को राशन के लिए लाइनों में ना खड़ा होना पड़े, किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाज़रीन धोखा मत खाइएगा, ये भारतीय स्टार ऐश्वर्या राय नहीं है, बल्कि ये मेरे साथ जो बैठी हुई हैं ये कमल चीमा है, जो एक पाकिस्तान का बेहतरीन अदारा चला रही हैं। इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये जितनी भी डोनेशंस हमारे पाकिस्तानियों को इकट्ठी होती हैं, जिसके बारे में हमें कोई पता नहीं चलता, कई दहाइयों से डोनेशंस इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क में गुर्बत का लेवल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और डोनेशंस जा कहाँ रही हैं। ये वो इंतहाई अहम काम था जिसका बेड़ा कमल चीमा ने उठाया और ये इन्होंने जितने भी जो एनजीओज हैं उनको सिस्टमाइज किया है, उनकी कारकर्दगी और उनके जो फंड्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इन्होंने IT को उसमें इन्वॉल्व किया है। ये कैसा अदारा चला रही हैं, ये क्या कर रही हैं, इनका मकसद क्या है, इनके गोल्स क्या हैं, आइए आपसे इनकी गुफ्तगू करवाते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नायाब लोग भी हैं जो इस मुल्क के लिए इंतहाई कीमती खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस इदारे का नाम है माई इम्पैक्ट मीटर। ये फ़िलहाल एक प्लेटफॉर्म है, अभी जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म में अवेलेबल है। जब भी आप किसी भी चीज़ के अंदर डिजिटलाइजेशन ले आते हैं, ये जो एफर्ट है, ये पूरा जो सोशल सेक्टर है, जो हमारा चैरिटी का सेक्टर है, उसको डिजिटलाइज कर रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब देखें, जब भी आपने ये देखा होगा पास्ट में कि जब किसी भी चीज़ के अंदर डिजिटलाइजेशन आ जाती है या आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना शुरू कर देते हैं, तो उस सेक्टर के अंदर बहुत आसानी आ जाती है, सिंप्लिसिटी आ जाती है, कन्वीनियंस आ जाती है, एंड टू एंड विजिबिलिटी आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है, शफाफियत आ जाती है। केस इन पॉइंट है उबर या करीम ने टैक्सी इंडस्ट्री के अंदर वो डिजिटल ले आए, ठीक है। तो उसके अंदर अब आप अपने ऑफिस में बैठे, घर बैठे एक क्लिक करते हैं, आपकी टैक्सी बुक हो जाती है, आपको बाहर गर्मी में जाके नहीं खड़ा होना। ये होता है टेक्नोलॉजी की खूबसूरती होती है। टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह की सेफ्टी ले आती है, इस तरह की विजिबिलिटी ले आती है, इस तरह की एक्विटेबिलिटी ले आती है, किसी भी सेक्टर के अंदर आ जाए। मैंने सोचा कि ये जो है डिजिटलाइजेशन, ये सोशल सेक्टर के अंदर क्यों नहीं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे आपको उस विजिबिलिटी की कि जब आप पैसा दे रहे हैं, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, और आप पैसा ही क्यों दें। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, आपके पास आपकी मेड आती है, जी मेरी बच्ची को पढ़ा दें, वो हो सकता है, और 10 घरों में जाके कह रही हो जी मेरी बच्ची को पढ़ा दें, उसकी 15 औरतें उसकी बच्ची की फ़ीस दे रही हैं क्योंकि वो मांगती है, उसने मांगने को एक प्रोफेशन सा बना लिया। मॉनिटरिंग नहीं है। तो आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके उस तरह की मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके पूरा वो मनी ट्रेल दिखा सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके आप कैश ना दें, आप वो सर्विस भी दे सकते हैं कि आपका कैश जो है वो एंड का जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो करियाना स्टोर वाला है या जो स्कूल है या जो डॉक्टर है या कोई और, उसको जो है वो आपका पैसा डायरेक्टली चला जाए और जो गरीब बंदा है उसको सिर्फ सर्विस मिल जाए। तो टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके इससे उनका, मेरा ख्याल है जो डोनर्स हैं उनका एतमाद भी एक दूसरे पे बहाल होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जो है वो टेक्नोलॉजी, और अगर आप ऐसे डोनर हैं कि आप नहीं दिखाना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप अपनी प्राइवेट भी कर सकते हैं, अपने एनोनिमस भी कर सकते हैं, अपने आप का एवटार भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपकी ऐप में मौजूद होंगे, सब ऑप्शंस मौजूद। और दूसरा ये है कि जो देने वाला है उसके शनाख्ती कार्ड के नंबर के अगेंस्ट उसकी पूरी हिस्ट्री भी आ जाती है कि उसको क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी NGOs आपने रजिस्टर्ड की हैं अपने इस प्रोग्राम के तहत? देखिए, अभी तो हमने शुरू किया, लॉन्च किया रमज़ान से पहले। अभी हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी एनजीओज़ आ गई हैं, खिदमत है, सहारा ट्रस्ट है, अल्लाह वाले ट्रस्ट है, मिलियन स्माइल फाउंडेशन है, ट्रांसपेरेंट हैंड्स है और बहुत सारी एनजीओज़ हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम बोल रहे हैं और एनजीओज़ आती जा रही हैं। अभी 25 एनजीओज़ जो है वो कुछ थोड़े अरसे में आ रही हैं। कैसा फील करती हैं जब आपकी एनजीओज़ बढ़ रही हैं, लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, इसमें रजिस्टर्ड हो रहे हैं, कैसा फील करती हैं? देखिए, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह का बहुत इस बात पे शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस काबिल भी नहीं थी, मगर अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, अल्लाह अब उसे कबूल करे। आमीन, तो आमीन। आमीन।
تو بس میں اس چیز کا دیکھیں میں ایک فیسیلیٹیشن پلیٹ فارم ہوں, میں کوئی خود این جی او نہیں ہوں, ٹھیک ہے. این جی او بہت اچھا کام کر رہی ہیں, الخدمت اتنی بڑی این جی او ماشاء اللہ, اتنا اچھا کام, اللہ والے ٹرسٹ. میں ان لوگوں سے ملتی ہوں, مجھے اپنا آپ اتنا چھوٹا لگتا ہے, ٹھیک ہے. ہیں کچھ این جی اوز, ہر جگہ گندے انڈے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر بہت ساری جو اچھی این جی اوز ہیں انہوں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے, ایسے ان کے بانی ہیں جنہوں نے ان کی کوئی زندگی نہیں ہے, وہ خود اسی طرح کے ابھی بھی سمپلسٹی میں گزارتے ہیں اپنی زندگی, لائک مسٹر ایدی, لائک ڈاکٹر امجد ثاقب, لائک ڈاکٹر حفیظ, لائک عبدالشکور صاحب, لائک بہت شاہد لون صاحب ہیں, اللہ والے ٹرسٹ. یہ جب لوگ آپ اب بھی فرما رہی تھی کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں, انہوں نے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کی ہیں لوگوں کے لیے, میم کیسا فیل ہوتا ہے جب یہی لوگ آپ کی سروس سے آپ کے پاس رجسٹر ہو رہے ہیں, اور یہ اس وقت آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ بہت اچھا فیل ہوتا ہے, بہت. میں ان سے سیکھتی بھی بہت زیادہ ہوں, اور جب سے میں اس بزنس میں آئی ہوں میں آپ کو بتاؤں, روز میں ایسے لوگوں سے ملتی ہوں کہ میں جن سے روز کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, میں ان سے بہت سیکھتی ہوں. یہ سب میرے کائنڈ آف ایک طرح سے کہہ لیں کہ آئی لک اپ ٹو دیم ایز ویل, انسپریشن ہے میرے لیے. کون سے ادارے ہیں جو آپ کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں؟ آپ کے یہ جو ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کوئی حکومتی سطح پہ بھی آپ کو کوئی تعاون ملا؟ دیکھیں جی, ہم نے حکومت کے ساتھ پی آئی ٹی بی کے ساتھ ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا, مگر ویسے اگر ادارے دیکھے جائیں تو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں جو کہ ہم کنیکٹ کرتے ہیں, کہ اب ہم نے ڈونرز کو, جو ایجوکیشن لینے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو, جو این جی اوز ان کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں ان کو, یا این جی اوز ویریفائی کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کو ان کو, اور جو ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں ان کو بھی کنیکٹ کر دیا, ٹھیک ہے. ہم کمرشل سروس پرووائڈرز کو اس پہ کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے ٹریننگ دے سکیں. کتنے ادارے آپ کے ساتھ اس حوالے سے ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے کنیکٹڈ؟ بڑے بڑے ادارے ہیں. کارویٹ ہے, کارویٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو 3-4 لاکھ لوگوں کو ٹرین کر چکا ہے. انیبلرز ہے ہمارے پاس, انیبلرز کا بھی بہت بڑا نام ہے پاکستان میں, وہ بھی ہمارے پلیٹ فارم پہ ہے. ایٹم کیمپ ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ, گراس روٹس ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ. اس طرح جو ہے اور بھی ہم اداروں کو لے کر آ رہے ہیں, مگر یہ بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جو کہ آئی ٹی ٹریننگ, ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں, اور یہ ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی ہم نے ان کو کنیکٹ کیا ہوا ہے. اچھا میم, جو ہمارے ڈونرز ہیں, اسپیشلی جو پاکستانی ڈونرز ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام دیجیے ہماری اسکرین کے توسط سے. کیا پیغام ہے آپ کا؟ دیکھیں, میرا پیغام یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں جو پاکستانی ڈونرز ہیں وہ ایک تو شفافیت کے طریقے سے ڈائریکٹ اگر کسی کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اس ایپ کو دیکھیں, اس کو ٹرائی کریں, اس کے تھرو کریں. اگر آپ جو ہے وہ کسی کو ڈائریکٹ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ یہاں پہ کون ہے جو ڈیزرونگ ہے, تو آپ اپنے رشتہ داروں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بینیفیشریز کو جو آپ کے گاؤں میں ہیں یا آپ کی کمیونٹیز میں بینیفیشریز ہیں, وہاں پہ جو خاندان ایسے ہیں جو بالکل غربت کی لائن سے نیچے ہیں, ان کو وہ ایڈ کر دیں ویریفائی کر کے, اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اس میں ہم نے ایسا بھی سوشل نیٹ ورکنگ کا فیچر رکھا ہے جس میں آپ فرینڈز بنا سکتے ہیں, اور جو آپ کے فرینڈز ہیں وہ ویریفائڈ لوگوں کو ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ کہ کون ڈیزرونگ ہے, مگر آپ جن لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں, تو وہ ایڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور آپ اسپیشلی جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو پاکستان کو ہی گیو بیک کرنا چاہیے, بیکاز دس از یور کنٹری. اور یہ ان کا دل بھی کرتا ہے. جب میں خود بھی بیرون ملک تھی اور میں اوورسیز پاکستانی تھی, تو آنیسٹلی میرا دل کرتا تھا کہ میں پاکستان میں ہی اپنی ساری چیریٹی پاکستان میں ہی بھیجوں, مگر کافی دفعہ ایسا ممکن اس لیے نہیں کبھی ہوتا تھا کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا, تو جو آسان چیز ہے ادھر کر دیا. مگر یہی ایپ جو ہے یہ آپ کا جو کنوینئنس ہے اور سمپلسٹی ہے, تھرو اے فیو کلکس آپ جو ہے وہ پاکستان میں کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں. اچھا میم, یہ آپ کی ایپ جو ہے یہ کہاں پہ اویلیبل ہے, یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے, اور یہ بھی بتائیے کہ یہ ایپ جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہی آپریٹ کرے گی یا آل اوور دا ورلڈ لوگ اسے, بیرونی ملک کے جو ڈونرز ہیں وہ بھی اس کو یوٹیلائز کر سکیں گے؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. ہماری ایپ آلریڈی پوری دنیا میں اویلیبل ہے. جو ڈونرز ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں وہ اس پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اسی طرح اسکولز پورے پاکستان میں ایڈڈ ہیں, وہ آپ کسی کی بھی ووکیشنل ٹریننگ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں, آئی ٹی اسکلس ٹریننگ پرووائڈ کر سکتے ہیں, تاکہ ایک بچہ خود ارن کرنا شروع کر دے, اس کا پورا خاندان غربت سے باہر آ جاتا ہے. اس سے جب وہ $200-300 مہینے کے ارن کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ پورا خاندان جو ہے وہ غربت سے باہر آ جاتا ہے. تو اس لیے پوری دنیا میں یہ ایپ اس وقت آلریڈی اویلیبل ہے. آپ کہیں پہ بھی آلریڈی ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ پوری دنیا سے. کیا ہم اسے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ جی, آپ اس کو گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ جائیں سرچ کریں مائی امپیکٹ میٹر اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اگر آپ ڈونر ہیں. اگر آپ این جی او ہیں تو آپ مم این جی او سرچ کریں گے. اگر آپ شاپ کیپر ہیں تو آپ مم گروسری سپلائر
ڈاؤن لوڈ کریں گے. بہت ہی آسان اردو میں ایپ ہے جو شاپ کیپرز کے لیے. کوئی بھی جو زکوٰۃ، فطرانے، صدقات اور جو ڈونیشنز ہیں ان میں کسی قسم کی اب کرپشن نہیں ہونے لگی. اور ہم بھی نہیں کرپشن کر سکتے. مطلب اگر میں اپنی طرف سے بات کروں کہ ایز این ایپ اونر ہم بھی کرپشن نہیں کر سکتے کیونکہ سارا منی سسٹمائز نظر آ رہی ہے. دیکھیں سسٹم بنانا بہت ضروری ہے. آج میں ہوں کل میں نہ رہوں، کوئی اور CEO بن جائے، وہ چاہے کہ میں کرپشن کرتا ہوں. اب وہ اگر ہم نے اس کے بھی کرپشن کے طریقے ختم کرنے ہیں. ہم نے ایسا سسٹم بنانا ہے جس میں آپ کو اس ایپ کے تھرو آپ کا پورا منی ٹریل نظر، آپ کو پتہ چل رہا ہے کب وہ دکان گئی عورت، کب اس نے پک کیا، آپ کو پورا اس کا میسج آ رہا ہے کتنے کا پک کیا، رسید آپ کو تو ہم چاہتے ہیں کہ پورا اینڈ ٹو اینڈ جو ہے وہ کسی کو راشن کے لیے لائنوں میں نہ کھڑا ہونا پڑے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور آپ کسی کو، اور آپ جو جس غریب کو آپ کو کیش بھی نہ دینا پڑے، آپ کو نہیں پتا اس کیش کا وہ نشہ کر لے، جا کے گیملنگ کر لے. تو ہم نے دونوں تحفظ بھی پرووائڈ کیا، تحفظ بھی دونوں سائڈوں سے ہم نے جو کرپشن ہو سکتی تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ سے کوئی نجی سوال کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا اپنے ویورز کے لیے. اچھا یہ بتائیے کہ آر یو میرڈ اور یو آر سنگل؟ نہیں جی، آئی ایم ہیپیلی میرڈ. تو کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ 2 بچے ہیں. اس کام میں مجھے جو ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ روز روز مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جن سے میں سوچتی ہوں کہ یار کیا عظیم ماشاءاللہ لوگ ہیں اور ان سے میں بہت سیکھتی ہوں. تو یہ اس طرح کے لوگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہمیشہ اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کا سوچیں کہ کیسے اللہ آپ کو، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے نیاز کر دے، اور اللہ بہت جلدی کر دیتا ہے. آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے کافی آپ کا ٹائم لے لیا. یہ بتائیے کبھی آپ کو ماشاءاللہ آپ کا جو ریزمبلنس ہے وہ اس شوریہ رائے سے ہے، تو کبھی آپ کو ماڈلنگ کے لیے شوبز کی دنیا میں کبھی آپ کو ان اداروں کو جوائن کرنے کی، شوبز میں جانے کی یا ماڈلنگ میں جانے کی کوئی آفرز آئی ہیں؟ پہلے بات تو بے شک تھوڑی بہت شاید جھلک آتی ہے، مجھے اتنا زیادہ نہیں لگتا جتنا لوگ کہتے ہیں، اور جتنا ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ وائرل ہو گیا کیونکہ میں کہتی ہوں یار میں اپنا انسان، ایک تو چہرے سے میں فیمس ہونا نہیں چاہتی. سب چہرے اللہ نے بنائے، اللہ کے چہرے ہیں، اور اللہ نے سب چہرے خوبصورت اور اچھے بنائے ہیں. تو مجھے تو ہر بندے کے اندر جو ہے وہ حسن نظر آتا ہے. مگر جہاں تک ماڈلنگ اور یہ سب کی باتیں، وہ میرا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، نہ مجھے آتی ہے، نہ میں چاہتی ہوں، نہ میں اپنی زندگی سماجی خدمت کے لیے وقف کریں. میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی مطلب مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کام ہے جس میں میں بہت کوئی انپٹ زیادہ دے سکتی ہوں. ناظرین، یہ تھی کنول چیمہ صاحبہ جنہیں آج میں نے آپ سے ملایا. یہ وہ قوم کی عظیم بیٹی ہے جس نے ماڈلنگ نہیں کی، جس نے شوبز میں جانا پسند نہیں کیا. حالانکہ یہ شوبز اور ماڈلنگ میں ہٹ ہو سکتی ہیں اور اربوں روپے کما سکتی ہیں، لیکن قوم کی اس عظیم بیٹی نے، قوم کی اس شریف النفس بیٹی نے عوام کی خدمت کو پریورٹی دی، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنے کو اپنا زندگی کا مشن بنا لیا ہے. ان کی جو ایپ ہے وہ نہ صرف پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے بلکہ پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ان کی ایپ سے مستفید ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں. ڈونرز بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نیڈی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ کریم بھی اپنے پیاری ہستیوں کے صدقے میں ان کو بہت عزت دے گا، اور یہ ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ بہت جلد چھا جائے گا، اور انشاءاللہ پوری دنیا اس سے مستفید ہوگی. اور اس سے نہ صرف ان کا نام روشن ہوگا بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن ہوگا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان انتظار قریشی کو اور کنول چیمہ کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک اللہ میرا، آپ کا اور پورے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.